السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پرنس بس بھی کر دو، اتنی ہی چوٹ نہیں لگی جتنی تم نے پٹی کر دی ہے۔ اس کے کہنے پر نور نے ایک بار گھور کر دیکھا اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ زیب بیٹا یہ کیا حرکت کی؟ دیکھتے نہیں کتنی چوٹ لگ گئی ہے؟ رخسانہ بیگم پریشانی سے اس کے پاس آ کر بولی۔ سوری پھپھو، اچانک ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، وہ آہستہ سے بولا۔ اب انہیں کیا بتاتا، ہاتھ سے زیادہ تو دل میں درد ہو رہا ہے۔ نور ہاتھ کی بینڈیج کر کے سب کے لیے کھانا لگانے چلی گئی۔ اچھا میری جان، آج تم یہیں رک جانا۔ کوئی خاص وجہ ہے پھپھو؟ ہاں، تم سے ضروری بات کرنی ہے بھائی صاحب کی طرف سے، مگر میں اب اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ دو ٹوک لہجے میں بولا۔ زیب بیٹا، وہ باپ ہے تمہارا اور میں بیٹا ہوں ان کا، وہ نظریں اٹھا کر بولا، جسے میں نے 12 سال انتظار کیا ہے باپ کے لمس کے لیے، وہ بھی انتظار کرے میرے دل کے موم ہونے کا۔ آپ جانتی ہیں نا، حور 2 مہینے کی تھی جب ماما کا انتقال ہوا تھا اور اس کے بعد پاپا ہم سے دور چلے گئے۔ انہیں حور تک کا خیال نہیں رہا کہ وہ کتنی چھوٹی ہے، بس اپنا غم بھلانے چلے گئے۔ وہ غم سے اپنے اکلوتے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی جس کے نصیب میں خوشیاں بہت کم تھیں۔ یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے۔ ایک بات کہوں میری جان بیٹا، انتظار اتنا لمبا نہ کروا دینا کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ جی، وہ بس اتنا بول کر لان کی طرف چل دیا۔ یہ میر کہاں چلے گئے؟ وہ میٹ کو کھانے لگانے کا کہتی کب سے میر کو تلاش کر رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب کسی نے اس کا بازو کمرے کے اندر کھینچا۔ اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ بند کر دیا۔ نور تو اس کی حرکت پر بوکھلا گئی۔ اپنی نیلی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا جو دلکشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے میر؟ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ میں کتنا ڈر گئی تھی، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بے ترتیبی ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ تم جانتی ہو مجھے تمہاری یہ نیلی گہری آنکھیں بہت پسند ہیں۔ وہ اس کی پلکیں اپنی انگلیوں سے چھو کر کان میں سرگوشی کر گیا اور اس کے کان کی لو چوم لی۔ میر کے اس طرح کرنے پر نور کو جیسے کرنٹ لگا، وہ پیچھے گرنے لگی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کے کمر کے گرد آثار بنایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں کو کیچر سے آزاد کیا۔ اس کے ایسا کرنے سے وہ اندر تک کانپ گئی۔ میر، وہ آہستہ سے بولی، وہ سب ہمارا کھانے پر ویٹ کر رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تو کچھ سن ہی نہیں رہا تھا، بس اس کے چہرے پر پھیلی لائلی اور حیا سے اٹھتی گرتی پلکیں، وہ سب محبت سا رہ گیا۔ وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکنے لگا جب نور نے اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہوئے پیچھے دھکا دیا اور ہنستے ہوئے بالکونی کی طرف چل دی۔ دیکھیں میر جان، کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ اس کی بات کو بدلنے پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ ہاں، میرے چاند سے کم۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا، آہستہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا جس کو نور نے آنکھیں بند کر کے اپنے اندر اتارا۔ بس اب جلدی سے میری ہو جاؤ، اور انتظار مشکل ہو رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ شرم سے سرخ ہوتی سر جھکا گئی جسے میر نے دلچسپی سے دیکھا۔ وہ لان میں چیئر پر بیٹھا اسموکنگ کر رہا تھا، شاید اپنے اندر ابھرتے اشتعال کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سگریٹ کو پاؤں سے مسلتے وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر گیا۔ ماضی کی ایک جھلک اس کے ذہن کے پردے پر آئی۔ زیب بھائی چلے نہ دیکھیں کتنا موسم اچھا ہو رہا ہے، 16 سال کی نور 21 سال کے زیب سے کہہ رہی تھی۔ پرنسس، میں نے کتنی دفعہ کہا ہے دروازہ نوک کر کے آیا کرو۔ وہ وارڈ پر بیٹھا اپنی یونیورسٹی کا کوئی کام کر رہا تھا جب وہ جمپ کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بھائی دیکھیں، باہر بارش ہو رہی ہے، سب انجوائے کر رہے ہیں۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی اس کی چیزیں سمیٹنے لگی۔ چلیے ٹیرس پر پلیز، وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی۔ پرنسس مجھے کام کرنے دو، تم انجوائے کرو۔ وہ اس کی نرم گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے لگا۔ نہیں، آپ چل رہے ہیں تو بس چل رہے ہیں۔ اس نے پھر سے ہاتھ پکڑ لیا، انداز ٹھوس جمانے والا تھا۔ میں نے کہا نا، میں نے نہیں جانا، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ اب کی بار وہ مصنوعی غصے سے بولا، مگر نور کو اس کا لہجہ پسند نہیں آیا۔ وہ بھری ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کیسے ناراض کر سکتا ہے اپنی پرنسس کو؟ اسے اپنے آپ پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ پرنسس، زیب نے اسے پکارا۔ آپ مجھ سے بات نہ ہی کریں، وہ ناراضگی سے بولی۔ اپنے دوست کو معاف نہیں کرو گی؟ وہ چہرے پر معصومیت سجاتا ہوا بولا۔ نہیں بولوں گی، نہ بات کروں گی۔ سوچ لو پرنسس۔ پھر جو سائڈ ٹیبل کے دراز میں چاکلیٹ ہے، وہ تجسس پھیلاتا ہوا بیڈ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے عین مطابق وہ اس کے سامنے کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جانتا تھا چاکلیٹ کی وہ دیوانی ہے۔ کہاں ہے چاکلیٹ؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتی ہوئی بولی۔
मैं क्यों बताऊं, तुम तो नाराज़ हो मुझसे। वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गया। नाराज़ नहीं हूँ, मेरी चॉकलेट दे। नहीं तुम नाराज़ हो, वो हूर और निम्रा को दे दूंगा। वो गुस्से से घूरती साइड टेबल तक आई, चॉकलेट निकालकर जाने के लिए मुड़ी, मगर फिर जेब की तरफ देखा। ये चॉकलेट बस मेरी है, आप बस मेरे लिए ही ला सकते हैं, आई समझ। अंदाज हक जताने वाला था। जी मैडम, वो सर खम करते हुए बोला। ये लड़की मोहब्बत थी ज़ेब लगारी की, जो आहिस्ता आहिस्ता शिद्दत पकड़ती जा रही थी, मगर सामने मौजूद लड़की इससे बेखबर थी। किसी की आवाज़ पर यादू का तसलसल टूटा। ज़ेब भाई आ जाएं, मम्मा आपका खाने पर वेट कर रही है। ओके तुम चलो, मैं आता हूँ। खाना खुशगवार माहौल में खाया गया। सब लॉन्च में बैठे चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। जी तो हसन साहब, बेगम की ख्वाहिश के मुताबिक निकाह की रस्म एक दफ़ा फिर अदा की जाएगी, तो बताइए कौन सी तारीख रखी जाए निकाह की। अब्बास साहब चाय का कप साइड पर रखते हुए बोले। हमारे मुताबिक परसों जुमे के रोज़ निकाह और मायूं की रस्म अदा करें, फिर मेहंदी की और फिर बारात की। हसन शाह चाय की चुस्की लेते हुए बोले। ज़ेब के मोबाइल पर चलती उंगलियां सख्त हुई। सर उठाकर इसने मीर को देखा, जो इसे देखकर मुस्कुरा रहा था जैसे जीतने की खुशी हो। दर्द की एक लहर दिल में उठी। तो क्या मौत इतनी करीब है, दिल में सोचा और फिर मोबाइल में मुतवज्जो हो गया और कमाले ज़ब्त से खुद को संभाल गया। मगर भाई साहब, इतनी भी जल्दी क्या है, हमें नूर के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए उनकी परेशानी दूर कर गए। मगर फिर भी हम बेटी वाले हैं, कुछ तो तैयारी होगी ना। सब तैयारियां हो जाएंगी, बस मुंह मीठा करवाएं। जी जी ज़रूर भाई साहब। जाओ निम्रा बेटा, मिठाई ले आओ। जी पापा। वो मुस्कुराती हुई किचन में दाखिल हुई, जहां नूर सुर्ख चेहरा लिए खड़ी थी। उफ आपी, आपका ये शर्माना मार डालेगा मुझे, वो दिल पर हाथ रखती हुई बोली। शादी की रात मीर भाई की खैर नहीं, वो इसे छेड़ते हुए बोली। निम्रा निम्रा, मैंने मामा को आवाज़ देनी है। ओके ओके। वो जल्दी से मिठाई लेती हुई चली गई। वो पीछे से मुस्कुरा रही थी, मगर कौन जानता था ये मुस्कुराहट सिर्फ कुछ पल की है। अब ये क्यों कार कर रही है। मीर परेशानी से उठकर बाहर लॉन में आ गया। काल एक दफ़ा फिर से आने। हेलो मीर डार्लिंग, किसी की खुशी से भरपूर आवाज़ सुनाई दी। जान, क्यों बार बार कॉल कर रही हो। सब ठीक है। हाँ ठीक है। मुझे एयरपोर्ट से पिक कर लो प्लीज़ बेबी। कौन से एयरपोर्ट से, कहाँ हो तुम तानिया। मैं लाहौर एयरपोर्ट पे खड़ी हूँ, बाकी की बातें बाद में करना, अभी प्लीज़ जल्दी आओ। शायान सो गया है, मैं अभी बहुत थकी हुई हूँ। तुम इतनी रात को क्या लेने आई हो, अकल है कि नहीं। वो गुस्से से आहिस्ता आवाज़ में बोला। मीर, वो शायान आपको बहुत याद कर रहा था, उसे एक हफ्ते से बुखार है, इसलिए मैं आ गई। वो मीर का गुस्सा देखकर वजाहत से बोली। तो जान तुम मुझे कॉल करके बता देती। मीर भी एकदम ठंडा हुआ। कैसा है अब मेरा शेर, ठीक है। वो नाराज़गी से बोली। ओके तुम वेट करो, मैं आता हूँ। वो पेशानी मसलता गाड़ी में बैठा और चल दिया, और एक वजूद खुलकर मुस्कुराया। ज़ेब मीर के बिल्कुल सामने बैठा था। इसका बार बार काटना चेहरे पर मौजूद डर और परेशानी को वो कब से नोट कर रहा था। इसके देखने पर वो ज़बरदस्ती मुस्कुराता उठकर लॉन में चला गया। जब ज़ेब भी इसके पीछे आ गया, थोड़े फासले पर खड़ा हो गया, जहां उसकी आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। अंधेरे होने की वजह से वो ज़ेब को नहीं देख सकता था। इसकी बातें सुनने के बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अब प्रिंसेस सिर्फ मेरी होगी। उसे गाड़ी ले जाता देखकर ज़ेब भी उसके पीछे गया। वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहीं चेयर पर बैठी इसी का इंतजार कर रही थी। तकरीबन 22 साल खूबसूरत लड़की थी। ब्लैक बाल जो स्टेप में काटे गए इसके कंधों पर थोड़े से नीचे तक आ रहे थे, और ब्राउन आंखें जो देखने वाले को अपनी तरफ जरूर मुतवज्जो करती। इनमें मौजूद चमक जो मीर को देखने पर आती थी। जीन और रेड शर्ट पहने खासी बोल्ड लगती थी। इसे आता देखकर वो इसके गले लग गई। आई मिस यू बेबी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। इसके गिर्द अपने बाजू का एसार बनाकर बोली। मिस्टर यू जान। फिर मीर ने अपना बेटे को बोसा दिया। चलो बाकी बातें बाद में करते हैं। वो इसका हाथ पकड़ता गाड़ी के करीब लाया, फिर आराम से शयान को पिछली सीट पर लटाया। ड्राइविंग सीट पर बैठा। इसके साथ तानिया भी बैठ गई। हेलो अकरम। जी सर, मैं तुम्हें एक तस्वीर भेज रहा हूँ, कल तक इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके सर। और अगर तुम ये काम नहीं कर सके तो अपने अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये ध्यान से काम करना, कहीं आखिरी काम ना हो तुम्हारा। वो सर्द आवाज में बोलता हुआ फोन बंद कर गया। वो इत्मीनान से आंखें मूंदे सीट की पुश्त टेक लगा दिया। तुम्हें मुझसे कोई नहीं जुदा कर सकता प्रिंसेस। अब बहुत जल्द तुम मेरी होगी, सिर्फ ज़ेब की। खून की तरह गर्दिश करती हो तुम मेरे जिस्म में। बस कल का शिद्दत से इंतज़ार है, जब मेरा शक यकीन में बदलेगा। वो मुंह में बड़बड़ाता हुआ मुस्कुरा दिया। मोबाइल से उसने हूर को मैसेज कर दिया। वो मसरूफ़ है, इसकी वजह से वो वहीं फुफ्फो के पास रहे। बस वो कल का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि नींद तो अब इसे आनी नहीं थी। ये लग्जरी होटल का रूम था। वो बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था, जिसे अपने अंदर
بھرتے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ تانیہ کا یہاں آنا اسے ذرا پسند نہیں آیا۔ ابھی وہ یہ اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تانیہ سے اس کی شادی تقریباً 5 سال پہلے ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بزنس پارٹنر کی بہن تھی اور میر کو بھی پسند تھی، اس لیے انہوں نے شادی کر لی۔ وہ بھی آگے کا لاہے عمل سوچ رہا تھا جب کسی نے اس کے گرد اثار بنایا اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بیبی سونا نہیں، وہ کندھے پر سر رکھتے ہوئے پیار سے بولی، چلو تم میں آتا ہوں۔ وہ سگریٹ پاؤں سے مسلتا ہوا اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، نہیں تم بھی چلو۔ وہ اس کی گردن پر ہونٹ رکھتے ہوئے بولی، جان تم جاؤ نہ، دیکھو شایان اکیلا ہے، ڈر جائے گا۔ نہیں تم جانتے ہو 1 مہینے سے میں نے تمہیں کتنا مس کیا ہے تمہیں۔ وہ اسے اپنی طرف موڑتی ہوئی بولی، کتنا کیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، بہت زیادہ۔ اس کے گلے میں بازو ڈالتے محبت سے بولی، میر اس کو گود میں لیے بیڈ روم میں لایا اور بیڈ پر لٹا کر اس پر جھک گیا اور اس میں کھونے لگا۔ مگر آنے والا دن اس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہونا تھا۔ قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک دیوانے کو اس کی دیوانگی کا صلہ ملنا تھا۔ واش روم سے فریش ہو کر نکلا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ تولیہ گردن میں ڈالتا اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہاں بولو اکرم، پتہ لگایا اس لڑکی کا؟ وہ فون اسپیکر پر لگاتا اپنے آفس کی تیاری کر رہا تھا۔ جی سر، وہ میر حسن شاہ کی پہلی بیوی ہے اور ان کا ایک بچہ بھی ہے۔ نکاح نامے کے مطابق شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ گڈ۔ زیب کی آنکھوں میں چمک آئی۔ کہاں ٹھہری ہے یہ محترمہ؟ کسی ہوٹل میں رکی ہوئی ہے۔ اوکے، تم مجھے ایڈریس سینڈ کرو جلدی، اور ایک کام، سارے امپورٹنٹ ڈاکومنٹ لے کر پہنچو جلدی سے جلدی۔ اوکے سر، تمہارا انعام تمہارے گھر پہنچ جائے گا۔ شکریہ سر۔ وہ فون بند کرتا مسکرا دیا، آنکھوں میں انوکھی سی چمک تھی۔ وہ شرٹ پہنتا گاڑی کی چابی اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ زیب کہاں جا رہے ہو؟ جمشید صاحب لانچ میں اخبار پڑھ رہے تھے جب زیب سیڑھیاں اترتا ہوا نظر آیا۔ پہلی بات، آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ دوسری بات، میرا موڈ بہت اچھا ہے، اس لیے صبح صبح اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا، اس لیے مجھ سے بات نہ ہی کرے تو اچھا ہے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو اپنے باپ کو، یہ تنہائی مجھے مار ڈالے گی۔ وہ زخمی سا مسکرایا، اچھا ڈرامہ کر لیتے ہیں آپ، فلموں میں کام کیوں نہیں کرتے؟ ویسے بھی ابھی آپ نے تنہائی دیکھی کہاں ہے؟ اور اتنے نوکر تو ہیں گھر میں، تنہا کہاں ہیں آپ؟ اس ٹاپک پر بعد میں بات کرتے ہیں، ابھی انجوائے کریے۔ وہ ان کا دل چھلنی کرتا ہوا چلا گیا۔ وہ اسے دیکھتے رہ گئے۔ میر اٹھ بھی جائیے یار، 2 بج گئے ہیں۔ کیا ہے، کیوں تنگ کر رہی ہو؟ غصے سے کہا گیا۔ بیبی شاپنگ کرنے جانا ہے، پلیز اٹھو نا، فریش ہو جاؤ۔ نہیں یار، وہاں میرا وائلٹ، میرا کریڈٹ کارڈ پڑا ہے، تم اکیلی چلی جاؤ۔ تم کون سا پہلی بار آئی ہو؟ مگر بیبی میں اکیلی شایان کو کیسے سنبھالوں گی؟ تانیہ میری جان، مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، اس لیے تم اکیلی چلی جاؤ اور اب مجھے سونے دو۔ بیبی تمہیں ایک بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں بکواس کر رہا ہوں۔ اس کے دوبارہ بولنے پر وہ درستگی سے بولا۔ اس نے غصے سے بولنے سے اس نے شایان کو اٹھایا اور اپنا بیگ اٹھا کر روم سے چلی گئی۔ مسز میر حسن۔ وہ پارک ایریا میں آئی تو کسی نے پیچھے سے آواز دی، جی آپ کون؟ میں آپ کا ڈرائیور میر سرخ نے کہا ہے، میں آپ کو شاپنگ پر لے جاؤں۔ ایک خوبصورت گھر کے آگے اس کی کار رکی۔ نیچے اترو، وہ پھر سے بولا، آواز ویسے ہی سرد تھی جو اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اندر جا کر کوئی ہوشیاری نہیں کرنی، بس جو کہوں گا وہ کرتی جانا۔ اس نے قدم اندر کی جانب بڑھائے، ہر قدم اسے من بھاری لگ رہا تھا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو زیب؟ وہ ٹوٹ جائے گی، نہیں برداشت کرے گی اس کی بے وفائی۔ اسے اندر سے کہیں آواز آئی، زندگی بھر کے غم سے آزاد کر رہا ہوں اسے، اگر پتہ بعد میں چلا تب بھی وہ برداشت نہیں کر پائے گی، اس لیے ابھی صحیح وقت ہے۔ دل نے جواب دیا، تم نے دیکھ نہیں سکو گے اس کا رونا ٹوٹنا، اس لیے رہنے دو۔ دماغ نے کہا، نہیں، اسے میں ٹوٹنے نہیں دوں گا، وہ میری پرنسس ہے، بہت بہادر۔ دل نے کہا، دل اور دماغ کی جنگ میں وہ بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اسی سوچ میں وہ اندر داخل ہوا، پیچھے مرے قدم سے وہ آ رہی تھی۔ عباسی ہاؤس میں تیاریاں عروج پر تھی، تمام نوکروں کی دھوڑیں لگی ہوئی تھی۔ آخر کو اس گھر کی لاڈلی بیٹی کا جو نکاح تھا، عباس صاحب بھی سب مہمانوں کو دعوت نامے دینے میں مصروف تھے اور ساتھ خوش اور اداس بھی تھے۔ ان کے آنگن کی رونق کسی اور کے گھر میں جانے والی ہے۔ یہ بیٹیاں کتنی جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، ان کا روٹنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونا، سب کا خیال رکھنا کتنا اچھا لگتا ہے، اور پھر وہ ایک دن اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہیں۔ آپ ہی بس بھی کر دیں، کب سے یہ ناول پڑھ رہی ہیں، اپنے مائیوں کا ڈریس چیک کر لیں یار،
وہ اسے کمرے میں چوتھی دفعہ آ کر کہہ چکی تھی، مگر نور میڈم کا ناول ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ نمرا بس 2 منٹ۔ آپ بھی وہ غصے سے اس کی طرف گئی اور اس کے ہاتھ سے ناول کھینچ لیا۔ اب نمرا آگے آگے اور نور پیچھے پیچھے، وہ دونوں پورے کمرے میں اچھل کود کر رہی تھی۔ نمرا بیڈ پر چڑھنے لگی، جب سائڈ ٹیبل پر پڑی میر اور نور کی نکاح کی تصویر نیچے گر کر ٹوٹ گئی۔ جہاں نمرا ساکت ہوئی وہیں نور کے قدموں کو بھی بریک لگ گئی۔ نور نے نیچے بیٹھ کر تصویر کو اٹھایا تو شیشہ ان دونوں کے درمیان سے ٹوٹ چکا تھا، جیسے ان دونوں کے درمیان دراڑ آ گئی ہو۔ آپی آئی ایم سوری، یہ سب اچانک ہو گیا۔ نمرا اس کے ہاتھ سے تشریف لے کر اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئی۔ میں ابھی حیدر سے فریم منگا کر ٹھیک کر دیتی ہوں۔ وہ نور کو ساکت بیٹھا دیکھ کر بولی، چلو نیچے چلتے ہیں نمرا۔ اس نے جب نمرا کو رونے کی تیاری کرتے ہوئے دیکھا تو بولی، مگر اندر سے وہ بھی ڈر گئی تھی۔ ایک انجانے سے خوف تھا کسی کے کھو دینے کا۔ وہ اپنا وہم سمجھ کر نیچے آ گئی، مگر وہم حقیقت بن کر کچھ دیر بعد اس کے سامنے آنے والا تھا۔ ارے زیب بیٹا، یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ زیب کے ساتھ کسی لڑکی اور بچے کو دیکھا؟ مریم بیگم نے پوچھا۔ السلام علیکم پھوپھو۔ اس نے سر جھکا کر ان سے سلام لیا۔ وعلیکم السلام میری جان، بتایا نہیں کون ہے یہ؟ بتاتا ہوں، آپ سب گھر والوں کو بلائیں پھر بتاتا ہوں۔ اور ہاں، رخسانہ پھوپھو کو بھی کال کر دیجیے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا اور اس نے تانیہ کو بھی اشارہ کیا بیٹھنے کا۔ وہ بیٹھ گئی۔ 1 گھنٹے تک سب وہاں موجود تھے۔ حسن شاہ تانیہ کو یہاں دیکھ کر حیران ضرور ہوا، مگر خاموش رہے۔ زیب بیٹا بولو، میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے۔ مریم بیگم زیب کو خاموش بیٹھا دیکھ کر بولی، پھوپھو آپ کو جو میں بات بتانے لگا ہوں پلیز آرام سے سنیے گا۔ پھوپھو، یہ لڑکی میر کی بیوی ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہے۔ اس کی بات سن کر لانچ میں خاموشی چھا گئی۔ سیڑھیاں اترتی نور نے یہ لفظ سن کر نمرا کا سہارا لیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زیب بیٹا؟ عباس صاحب مشکل سے بولے، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ مجھ پر یقین نہیں کریں گے، اس لیے سارے ثبوت لے کر آیا ہوں۔ اس نے ٹیبل پر تمام ڈاکومنٹ رکھے، جسے کانپتے ہاتھوں نے سب سے پہلے مریم نے پکڑا۔ اس سب میں تانیہ بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ یہ سچ نہیں ہو سکتا، میر کسی اور سے نہیں پیار کر سکتے، جھوٹ تھا وہ سب، پیار جتانا سب فریب تھا۔ وہ سیڑھیوں پر بیٹھتی چلی گئی۔ سب خاموش تھے، کسی کے پاس کچھ نہیں تھا کہنے کو۔ بھائی صاحب، کیوں دھوکہ دیا میر نے میری بیٹی کو؟ وہ اس کے نکاح میں تھی، پھر بھی کیسے وہ کسی اور سے شادی کر سکتا ہے؟ عباس صاحب غم اور غصے سے بولے۔ اس سب پر تانیہ نے پہلی بار سر اٹھایا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو جو اس نے سنا ہے وہ سچ ہے۔ زیب اس کی حیرانگی دیکھ کر سمجھ گیا، میر نے اسے بھی دھوکے میں رکھا ہے۔ بیل کی مسلسل آواز نے اس نے اپنی نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس کی بھگ سے نیند اڑ گئی۔ سلام شاہ صاحب، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے۔ نہیں چودھری صاحب، آپ تو ہمارے خاص خریدار ہیں، ہم کیسے بھول سکتے ہیں آپ کو؟ یہ تو کرم نوازی ہے۔ کہنا یہ تھا شاہ صاحب، آج ذرا ہم تنہا ہیں، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ اس تنہائی کو کم کیسے کرنا ہے؟ وہ مسکراہٹ سے ہنستا ہوا بولا، کیوں نہیں چودھری صاحب، میں جاسم سے کہتا ہوں، وہ آپ کی رات رنگین کرنے کا انتظام کرتا۔ شکریہ شاہ صاحب، رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا۔ اور ہمارے اس انمول ہیرے کا کیا ہوا جس کی تصویر ہم نے آپ کے موبائل میں دیکھی تھی؟ بس 2 دن تک وہ میری دسترس میں آ جائے گی، پھر آپ کے پاس ہوگی۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، ہم اور انتظار کر لیتے ہیں اس انمول ہیرے کا۔ جی جی چودھری صاحب، وہ آپ ہی کی ہے، میں آپ کا کب سے کام کر چکا ہوتا، مگر آپ تو جانتے ہیں نا وہ ذرا مذہبی بی ٹائپ کی ہے۔ اوکے، آپ انجوائے کریں، پھر بات ہوگی۔ وہ فون بند کرتا گھڑی پر ٹائم دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ یہ تانیہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ فریش ہو کر اسے دیکھنے کے ارادے سے باہر نکلا۔ جب اس کے موبائل کی ٹیون بجی تو پاپا کا میسج تھا، جس میں گھر جلدی آنے کا کہا گیا تھا، وہ بھی عباسی ہاؤس۔ وہ ہوٹل سے نکلتا، پارکنگ ایریا میں آیا اور گاڑی میں بیٹھتا۔ اس کا رخ عباسی ہاؤس کی طرف تھا۔ وہ سیٹی پر کوئی دھن بجاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا، مگر وہاں سب کو بیٹھا دیکھا اور نور کو روتا دیکھ کر اس کے قدموں کو بریک لگی۔ کیا ہوا نور، کیوں رو رہی ہو میری جان؟ وہ لہجے میں پیار سموئے بولا اور جلدی سے اس کے قریب پہنچا۔ جان چٹخ، ابھی الفاظ منہ میں ہی تھے جب نور نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ابھی بھی وہ منہ پر ہاتھ رکھے حیرت سے نور کو دیکھ رہا تھا جب تانیہ روم سے باہر آئی۔ چٹخ، اب یہ دوسرا تھپڑ تانیہ نے اسے مارا تھا۔ وہ شاید شیان کو لٹانے گئی تھی کمرے میں، جب اس نے میر کی آواز سنی، تم دھوکے باز انسان، پورے 5 سال سے مجھے دھوکہ دیتے آ رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آئی؟ بدتمیز انسان، وہ غصے سے بولی، مگر وہ تو منہ پر ہاتھ رکھے حیرانگی سے اپنے سامنے کھڑے اس سچ کو دیکھ رہا تھا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ اس کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی، برباد کر دی تم نے میری زندگی، مجھے اب نہیں رہنا تمہارے ساتھ۔ دیکھو تانیہ، ہم آرام سے بات کرتے ہیں، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ لانچ میں تمام نفوس ان کو لڑتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں سننا، تمہیں ہم دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا۔ اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو ابھی کے ابھی اس لڑکی کو طلاق دیں۔
اس کے کہنے پر نور نے نظریں اٹھائی تو ان میں کیا نہیں تھا، دکھ، تکلیف، بے بسی۔ زیب بس خاموشی سے کھڑا اپنی پرنسس کو دیکھ رہا تھا جس کا ہر آنسو اس کے دل پر گر رہا تھا، اسے تکلیف دے رہا تھا۔ میر، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، اگر تم نے اسے طلاق نہ دی تو پھر مجھ سے اور میرے بچے سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ فیصلہ کرنا مشکل تھا، ایک طرف نور اور دوسری طرف اس کا بچہ اور بزنس۔ پھر اس نے فیصلہ کر لیا جس سے پورے لانچ میں سکتہ چھا گیا۔ میں میر حسن شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نور عباس کو طلاق دیتا ہوں۔ نور کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا، طلاق دیتا ہوں۔ اسے لگا وہ اکیلا سانس نہیں لے پائے گی، طلاق دیتا ہوں۔ وہ مریم بیگم کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی اپنی قسمت کے لٹ جانے پر۔ عباس صاحب صوفے پر ڈھہ سے گئے۔ اس کے الفاظ سے پورے لانچ میں خاموشی چھا گئی، وحشت ناک خاموشی۔ جس گھر میں تھوڑی دیر پہلے خوشیاں تھیں اب وہاں غم کے بادل تھے۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ خاموش کھڑے تھے، کچھ بھی نہیں تھا کہنے کو، بس خاموش آنسو بہا رہے تھے۔ آج تم نے مجھے شرمندہ کروا دیا، آج تم نے مجھے شرمندہ کروا دیا میر، شاید میری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی، وہ غم اور غصے سے کہتی ہوئی نور کی طرف بڑھ گئی، مگر مریم بیگم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ آپی، آپ لوگ جا سکتے ہیں، بہت شکریہ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے کے لیے۔ انہوں نے نور کا چہرہ اوپر کیا مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ نور چندہ آنکھوں کھولو، وہ روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ پرنسس آنکھیں کھولو، وہ اس کے قریب بیٹھا اسے آوازیں دے رہا تھا، حیدر گاڑی نکال دو جلدی۔ اس کی نبض چیک کرتا ہوا بولا جو بہت سلو چل رہی تھی، میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، میں بغیر کسی حق سے اسے ہاتھ لگا رہا ہوں۔ وہ آرام سے اسے گود میں اٹھاتے ہوئے باہر کی طرف بھاگا، وہ اسے گود میں اٹھاتا باہر پورچ میں کھڑی گاڑی تک لایا، جلدی سے اس کو بیک سیٹ پر لٹاتا، ساتھ اس کے نمرہ اور مریم بیگم بھی بیٹھ گئی۔ حور کو اس نے عباس صاحب کے پاس چھوڑ دیا تاکہ کوئی پرابلم ہو تو اس کو انفارم کر دے۔ حیدر تم دوسری گاڑی میں آؤ، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا بولا۔ اچھا بھائی۔ وہ رش ڈرائیونگ کرتا ہوا آدھے گھنٹے کا سفر 15 منٹ میں طے کرتا ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر اسے روم میں لے گئے تھے، وہ باہر دیوار کے ساتھ کھڑا اپنے عشق کے لیے دعا گو تھا۔ اس کی اتنی ہمت، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میر حسن شاہ کو وہ گال پر ہاتھ رکھے غصے سے پورے کمرے میں ٹہل رہا تھا، اپنے اندر ابلتے اشتعال کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس زیب کو تو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، سارا پلان خراب کر دیا میرا۔ بہت ہی پیار آ رہا تھا اسے نور پر، چھوڑوں گا نہیں اس زیب لغاری کو۔ وہ آنکھوں میں نفرت کے شعلے لیے کمرے کی ہر چیز پر غصہ نکال رہا تھا۔ نور کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا، ڈاکٹرز کے مطابق آئندہ کے 24 گھنٹے بہت اہم تھے، اگر اسے ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتی تھی۔ مریم بیگم اپنی پیاری بیٹی کی زندگی کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی، نمرہ رو رہی تھی جسے حیدر نے بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے عباس کی ضد پر حوریہ انہیں ہاسپٹل لے آئی تھی، وہ اس وقت ایک بہت ہی بے بس انسان لگ رہے تھے جو اپنی بیٹی کی خوشیاں کہیں سے نہیں لا سکتے تھے۔ اپنی نازک سی بیٹی جسے کبھی انہوں نے گرم ہوا نہیں لگنے دی تھی، آج قسمت نے کیسا کھیل کھیلا تھا ان کے ساتھ جس سے وہ کانچ سی گڑیا ٹوٹ سی گئی تھی۔ زیب کا بھی یہی حال تھا، وہ پچھلے 1 گھنٹے سے اسی پوزیشن میں کھڑا تھا، آنکھیں غصے سے ضبط ہو رہی تھی مگر وہ سب کے سامنے نہیں رونا چاہتا تھا، اس لیے وہاں سے چلا گیا۔ ہاسپٹل کی بیک سائڈ پر ایک توانا مرد جس نے ہر درد ہنس کر سہ لیا تھا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، اللہ جی پلیز اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، میں مر جاؤں گا اگر اسے کچھ ہوا، میری سانسوں کی ڈور اس کے ساتھ جڑی ہے، اللہ جی پلیز اسے مجھ سے جدا نہ کریے گا، زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے، اپنی پرنسس کو نہیں کھونا چاہتا۔ وہ اس وقت بالکل ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد وہ سب کے لیے کنٹین سے کچھ لے آیا تھا، جانتا تھا کسی نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، زبردستی سب کو تھوڑا سا کھلانے کے بعد وہ بینچ پر بیٹھ گیا، کھڑکی سے آتی سورج کی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی۔ پہلے تو وہ سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ کہاں ہے، جیسے جیسے اس کے حواس بحال ہونے لگے کل کا قیامت بھرا دن اسے یاد آ گیا، آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہنے لگے۔ نیر، مجھ میں کیا کمی تھی، آپ نے مجھے چھوڑ دیا، غم ایک مرتبہ پھر تازہ ہو گیا۔ نرس جو اس کی ٹرپ چیک کرنے آئی تھی اس کو ہوش میں آتا دیکھا تو ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چلی گئی۔ ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد سب کو تسلی دی کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے مگر اس کو کسی بھی قسم کے غم سے دور رکھنا ہوگا۔ اس کے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے مریم بیگم عباس اندر داخل ہوئے، وہ خاموش آنسو بہا رہی تھی، مریم بیگم کا دل کٹ رہا تھا اپنی معصوم بچی کی حالت دیکھ کر، عباس صاحب کا بھی یہی حال تھا، گلابی گالوں میں اب زردی گھلنے لگی تھی، ہمیشہ چمکنے والی شفاف نیلی آنکھیں اب ویران تھیں۔ مریم بیگم نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا، وہ کسی کا سہارا پاتے ہوئے ایک بار پھر ٹوٹ گئی تھی۔ ماما، میر نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، شدت سے رونے کی وجہ سے لفظ ٹوٹ رہے تھے، میں میر سے بہت پیار کرتی تھی، بس میرا بچہ وہ تمہارے لائق نہیں تھا، بس کرو چندہ۔ عباس صاحب بھی آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے نم آنکھوں سے بولے، پاپا میں نے کبھی کسی نامحرم کی طرف نہیں دیکھا، 18 سال کی تھی جب مما نے مجھے بتایا نکاح کے بارے میں،
تب سے میں نے اپنے آپ کو میر کی امانت سمجھا۔ وہ میرے ساتھ کیسے بے وفائی کر سکتا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ وہ کیسے سوچ سکتا ہے کسی اور کے بارے میں؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھر سے رو دی۔ چندا بس، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، ڈاکٹر نے منع کیا ہے تمہیں زیادہ دیر رونے سے۔ وہ اس کا آنسو صاف کرتی ہوئی اسے گلے لگا کر لم لہجے میں بولی۔ عباس صاحب بھی اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ٹوٹ سے گئے تھے۔ وہ شکرانے کے نفل پڑھ کر اس کے لیے چاکلیٹ لے آیا۔ جانتا تھا وہ کتنی بھی اداس ہو چاکلیٹ سے دور نہیں رہ سکتی۔ پھوپھو میں اندر آ جاؤں؟ وہ دستک دیتا ہوا بولو۔ آ جاؤ زیب بیٹا۔ وہ اندر داخل ہوا تو نظریں اس دشمن جاناں پر پڑی۔ اس کی حالت پر زیب کے دل کو کچھ ہوا۔ زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھیں سوج گئی تھی، زرد چہرہ، بکھرے بال۔ ایک ہی دن میں وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ پرنسس، اس کی آواز پر اس نے چہرہ اٹھایا۔ آنکھیں اب بھی آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ پرنسس دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ چاکلیٹ اس کے پاس رکھتا ہوا بیڈ پر ایک سائیڈ پر بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں کھانی یہ چاکلیٹ۔ وہ ایک سائیڈ کرتی سر گھٹنے پر رکھ کر بیٹھ گئی۔ سوچ لو پرنسس، سوچ لیا؟ مجھے نہیں کھانی تو نہیں کھانی۔ مریم بیگم اور عباس صاحب اس کے بچوں جیسے انداز پر کہنے پر مسکرا دیے۔ پکا اپنے دوست کی بات نہیں مانو گی؟ نہیں ٹھیک ہے، پھر میں یہ چاکلیٹ باہر حور و نمرہ کو دے دیتا ہوں۔ وہ چاکلیٹ اٹھانے لگا جب نور نے اس کے ہاتھ سے چاکلیٹ جھپٹی اور ویسے ہی بیٹھ گئی۔ یہ تو غلط ہے پرنسس، تم نے نہیں کھانی تھی، پھر کیوں جھپٹی ہاتھ سے؟ وہ خفا خفا سا بولا۔ بس سب پر میرا ہی حق ہے، آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ وہ حق جتاتے ہوئے اپنی پرانی بات دہراتے ہوئے بولی۔ زیب بھائی، جب کوئی میری پرنسس کو مجھ سے چھین رہا تھا تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ آپ نے کیوں کہا تھا کہ آپ میرے پرنسس کی حفاظت کریں گے؟ کوئی اگر اسے چوری کرنے آئے گا تو آپ اسے بہت ماریں گے۔ پھر آپ نے اسے کیوں نہیں مارا؟ وہ میرے پرنس کو میرے میر کو لے گئی۔ وہ اپنی نم سرخ آنکھیں اٹھاتی ہوئی بولی۔ اور زیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا اپنے محبوب کو کسی اور کے ساتھ دکھنا کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ وہ یہ اذیت پچھلے 8 سال سے برداشت کر رہا تھا۔ یہاں تو ویسے بھی غم ابھی تازہ تھا۔ وہ کسی سے بھی کچھ کہے بغیر خاموشی سے اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اگلے دن وہ گھر آ گئی مگر ہر وقت خاموش رہتی۔ کھانا بھی نمرہ ہی وقت پر کھلا دیتی تھی۔ بس خاموشی سے اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ جس گھر میں پہلے اس کی ہنسی گونجتی تھی وہاں اب بس خاموشی تھی، گہری خاموشی۔ زیب روز اس کے لیے چاکلیٹ لے کر آتا مگر وہ بھی کوئی بات نہیں کرتی، بس چاکلیٹ لے کر اپنے کمرے میں موجود روم فریج میں رکھ دیتی۔ وہ بھی خاموشی سے اس کو دیکھ کر چلا جاتا۔ اس واقعے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا مگر اس کی حالت میں کوئی بہتری نہیں آئی تھی۔ عباس صاحب کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے جس سے وہ گھر کے ہو کر رہ گئے تھے۔ آفس بھی حیدر سنبھالتا تھا۔ پھوپھو آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ کچن میں عباس صاحب کے لیے چائے بنا رہی تھی جب زیب وہاں آیا۔ بولو جان، کیا بات کرنی ہے؟ وہ چائے کپ میں ڈالتی ہوئی بولی۔ آپ یہ چھوڑیے، وہ چیزیں وہی رکھتا۔ ان کا ہاتھ پکڑے باہر لاؤنج میں لایا جہاں عباس صاحب پہلے سے بیٹھے آفس کا کام کر رہے تھے۔ مجھے آپ دونوں سے کچھ مانگنا ہے، پلیز انکار مت کیجیے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کا ہاتھ امید سے پکڑتا ہوا بولا۔ اگر ہمارے بس میں ہوا تو ضرور دیں گے اپنے بیٹے کو۔ مریم بیگم اس کے ماتھے پر بات ہٹاتی ہوئی پیار سے بولی۔ پھوپھو میں آپ کا بیٹا ہوں نا؟ بالکل، آپ ہمارے سب سے پیارے بیٹے ہیں۔ پھوپھو میں یہ بات جانتا ہوں، ایسی بات کرنے لڑکے کے گھر سے کوئی بڑا آتا ہے مگر مما ہے نہیں اور پاپا کو میں لانا نہیں چاہتا، اس لیے میں خود آیا ہوں۔ وہ دراصل پھوپھو بات یہ ہے کہ میں نور سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسے دنیا جہاں کی خوشیاں دوں گا، کبھی کسی غم کو قریب نہیں آنے دوں گا۔ وہ نظریں نیچی کرتا احترام سے بولا۔ مگر بیٹا اتنی جلدی؟ مریم بیگم بولی۔ پھوپھو آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں، رخصتی سے پہلے طلاق ہو تو عدت ضروری نہیں ہوتی۔ ویسے بھی نور اگر کچھ دن ایسے اور رہی تو ڈپریشن میں چلی جائے گی اور سوسائٹی میں بھی لوگ عجیب عجیب بکواس کر رہے ہیں۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ نہیں سکتا۔ وہ سنواریاں نظروں سے دونوں کو دیکھتا سر جھکا گیا مگر خاموش رہے۔ ان کی خاموشی کو وہ انکار سمجھتا اٹھ کر جانے لگا جب عباس صاحب کی آواز نے اسے روکا۔ رکو زیب بیٹا، میں اپنے گھر کی رونق تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ؟ وہ بے قراری سے بولا۔ کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دو گے، کبھی اسے تمہاری طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تو وہ تمہارا آخری دن ہوگا نور کے ساتھ۔ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ ان کے گلے لگتا ہوا نم آنکھوں سے بولا۔ شکریہ پھوپھو، جیتے رہو، خوش رہو۔ وہ اس کے سر پر پیار دیتی مسکرا کر بولی۔ تو بیٹا جی، کل نکاح اور مایوں کی رسم ادا کرتے ہیں، پھر مہندی اور بارات۔ جی جی ضرور انکل، میں ابھی ساری تیاریاں کرتا ہوں۔ مگر ایک بات پھوپھو، آپ نے نور سے تو پوچھا ہی نہیں؟ اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ نہیں کرتی وہ انکار پاگل۔ ٹھیک ہے پھوپھو، اب میں چلتا ہوں، بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وہ لان میں بیٹھی چاند کو دیکھ رہی تھی جب عباس وہاں آئے اور ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کر چاند کو دیکھنے لگے۔ وہ اپنے بچوں کو بالکل اپنے دوست کی طرح ہینڈل کرتے تھے۔
چندہ آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ جی بولیے بابا، آج زیب آیا تھا آپ کا ہاتھ مانگنے ہم سے، ہم نے ہاں کر دی ہے۔ مگر پاپا، ایک منٹ بیٹا، وہ بھی کچھ کہنے لگی تھی جب عباس صاحب نے اسے روک دیا۔ ہم نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے بے پناہ محبت دیکھی ہے، اس لیے ہم انکار نہیں کر سکے۔ کیا آپ کو ہمارا فیصلہ منظور ہے؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے۔ جی پاپا، منظور ہے مجھے۔ ان کی آنکھوں میں جلتے امید کے دیپ وہ بجھنے نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے راضی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ آرام کریں، کل آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ وہ اس کا ماتھا چومتے اندر چلے گئے۔ وہ اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ صبح کے لیے کچھ تیاریاں کر رہا تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر چمکتا نام دیکھ کر اس کے انابی لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ السلام علیکم زیب بھائی۔ وعلیکم السلام پرنسس، خیریت؟ اتنی رات کو فون کیا؟ وہ مسکراتا ہوا بیڈ روم میں داخل ہوا۔ وہ زیب بھائی دوسری جانب سے شاید وہ کشمکش کا شکار تھی، بات کا آغاز کیسے کرے؟ وہ زیب بھائی آگے بولو۔ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ آنکھیں بند کرتی ہوئی جلدی جلدی بولی، شادی کس لیے کرتے ہیں پرنسس؟ وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ نہیں، آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے تو سمجھاؤ اپنا مطلب۔ وہ شوق ہوا، مطلب مجھ جیسی لڑکی سے آپ شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ تم جیسی سے کیا، آپ ایک طلاق یافتہ لڑکی سے کیوں شادی کریں گے؟ ابھی وہ کچھ اور بولتی جب زیب نے بیچ ہی میں اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھو پرنسس، اگر پھر سے کوئی فضول بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ تمہیں طلاق ہوئی ہے، اور یہ بھی کہ تمہیں کل نکاح کے بعد بتاؤں گا شادی کیوں کرتے ہیں۔ اب اپنا دماغ سیٹ کر لو، نہیں تو جس طریقے سے میں کروں گا تمہیں اچھا نہیں لگے گا، تم شاید بے ہوش ہو جاؤ۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ وہ بھری ہوئی آواز میں بولی، میں پاپا کو بتاؤں گی۔ آپ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بتا دینا، پھر میں بھی بتا دوں گا۔ تم ہر ہفتے دوستوں کے ساتھ مووی دیکھنے جاتی تھی تو آپ بھی تو ساتھ ہوتے تھے۔ وہ سوں سوں کرتی بولی، ہاں، تم لوگوں نے مجھے اپنا ڈرائیور بنایا ہوتا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا آپ یہ بات کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ہاں، تو جب تم میری شکایت لگاؤ گی تو میرے پاس بڑے بڑے راز ہیں۔ جائیے، میں آپ سے نہیں بولتی۔ وہ ناراضگی سے فون بند کر گئی۔ وہ ارے ارے کرتا رہ گیا، پاگل۔ زیب، ہاں تو زیب صاحب، کل آپ کو اپنی پرنسس کو بھی منانا پڑے گا۔ وہ شرٹ اتارتا مسکراتا ہوا بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گیا۔ وہ پیلے رنگ کی خوبصورت سی نیٹ کی میکسی پہنے بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جس پر بہت نفاست سے سٹون کا کام کیا ہوا تھا۔ لمبے بالوں کی فرنٹ ٹیل چوٹی بنائے ڈریس کے اہم دوپٹہ جو نفاست سے سیٹ کیا گیا تھا، میک اپ سے پاک چہرہ جو سادگی میں بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا، پھولوں کا زیور پہنے وہ خود بھی ایک پھول لگ رہی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کے بارے میں سوچ رہی تھی، آج وہ کسی اور کے نام ہونے جا رہی تھی، کیا میں میر کو بھلا پاؤں گی؟ وہ خود سے سوال کرتی وہیں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تمہیں بھولنا ہوگا اسے، وہ بے وفا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی میں خوش ہے تو تم خوش کیوں نہیں رہ سکتی؟ دل میں کہیں سے آواز آئی۔ وہ ابھی انہی سوچوں میں گم تھی جب اس کے موبائل کی میسج ٹیون بجی۔ میسج باکس کھولا تو زیب کا میسج تھا، چاہتوں کے رنگوں میں ہر رنگ میرا تم سے تک ہے، میری جان کبھی سمجھو تو صحیح، زندگی کا ہر لمحہ تم تک ہے، اب بھی ناراض ہو پرنسس؟ وہ ابھی اس کا میسج کا جواب دیتی جب دروازے پر دستخط ہوئی، ایک دم سے وہ کھلا گئی۔ آ جاؤ، وہ خود کو سنبھالتی ہوئی بولی، آپ ہی یہ زیب بھائی نے بھیجا ہے آپ کے لیے۔ حیدر نے اندر آتے ہوئے ایک خوبصورت سا باکس اس کے پاس رکھتا ہوا بولا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ باکس کھولا تو اس میں ایک سرخ گلاب اور بہت ساری چاکلیٹ تھیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی میسج ٹیون پھر سے بجی، میری چاکلیٹی کوئن کے لیے اس کے دوست پلس فیوچر ہسبینڈ کی طرف سے، سوری پرنسس۔ وہ بس مسکرا دی کیونکہ وہ اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا چاکلیٹ کھانے لگی۔ تھوڑی دیر بعد نمرا اپنا لہنگا سنبھالتی کمرے میں داخل ہوئی، ہاتھ میں ویسا ہی باکس تھا۔ آپ ہی یہ زیب بھائی نے بھیجا ہے، اس کے پاس رکھتی وہیں بیٹھ گئی۔ پیلے رنگ کے لہنگے میں وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اب کھول لے بھی یار، کیا دیکھ رہی ہیں؟ اس نے کھولا تو ویسا ہی سرخ گلاب کے بیچ میں ایک فیورٹ ناول تھا۔ میسج ٹیون پھر سے بجی، نور، اب اگر تم نے جواب نہ دیا تو میں خود آ جاؤں گا، میں بیزی ہوں، اتنا فارغ ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ میسج سینڈ کرتی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد زیب کی گاڑی اندر آتی ہوئی دکھائی دی۔ بیک سیٹ پر جمشید صاحب اور حور بیٹھے تھے، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر وہ بیٹھا تمام وجاہت کے ساتھ چھایا ہوا تھا۔ پھر ایک اور گاڑی تھی، وہ شاید زیب کے دوستوں کی تھی۔ وہ کار کا دروازہ کھولتا باہر نکلا، سفید شلوار قمیص پہنے، اس کے اوپر بلیک واسکٹ جو کہ کافی سوٹ کر رہی تھی۔
جلد سے نفاست سے بال سیٹ کیے ہوئے وہ کسی سلطنت کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ نور اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ لے رہی تھی۔ جب اس کی نظر زیب کے جوتوں پر پڑی تو وہ حیران ہوئی۔ اتنا بڑا بزنس مین! وہ یہ کہہ کر لگا کر ہنستی چلی گئی۔ نمرا جو اس سے نظریں بچا کر چاکلیٹ کھانے لگی تھی، اس کی آواز سے ایک دم بکھلا کر وہیں رکھتی ہوئی ہنستے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ لگتا ہے آپ ہی کو دورہ پڑ گیا ہے۔ حیدر کو بتاتی ہوں، وہ سوچتی ہوئی روم سے چلی گئی۔ عباس صاحب اور مریم بیگم اس کا استقبال کر رہے تھے۔ مائیوں کے فنکشن کا انتظام لان میں کیا گیا تھا اور ہر طرف گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج پر جھولا رکھا ہوا تھا، وہ بھی گلاب کے پھولوں سے سجا تھا۔ یہ زیب کا پلان تھا۔ اس کی پرنسس کو گلاب کے پھول بہت پسند تھے۔ وہ اسٹیج پر جانے لگا جب حیدر اس کے پاس آیا۔ بھائی روکے، کیا ہوا؟ ایک مرتبہ اپنے جوتوں کو دیکھ لیں۔ کیا ہوا؟ وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ یار دیکھو تو صحیح، وہ بیچارگی سے بولا۔ جب زیب نے اپنے جوتے دیکھے تو وہ حیران ہوا۔ یہ میرے ہی پاؤں ہیں نا، کیونکہ ہمارے دلہا میاں تو جوتوں کی جگہ سلیپر پہنے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ وہ اپنی بکھلاہٹ مٹاتا ہوا بولا۔ اتنے پیارے لگ رہے ہیں تو کیا پتہ فیشن کا۔ وہ اس سے حیرت زدہ چھوڑ کر اسٹیج پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حور اس کے پاس آئی۔ ہو گیا میرا کام گڑیا کہ نہیں؟ جی ہو گیا، یہ لیں کیمرہ، اس میں محفوظ ہیں آپ کی پرنس کی ہنسی۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، شکریہ گڑیا، یہ تمہارا گفٹ۔ وہ اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالتا ہوا بولا۔ حور نے جب کھولی تو اس میں چھوٹی سی ڈائمنڈ کی نوز پن تھی۔ تھینک یو سو مچ بھائی، وہ اس کے گلے لگتی ہوئی بولی۔ وہ سر پر سرخ دوپٹے کا گھونگھٹ کیے بیٹھی تھی، جب ایک طرف عباس صاحب اور دوسری طرف حیدر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ مولوی صاحب کی آواز کمرے میں گونجی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور وہ نور عباس سے نور زیب بن گئی۔ عباس صاحب کے گلے لگتی وہ شدت سے رو پڑی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے چندا، وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے۔ بس اپنے پاپا کا سر کبھی نہیں جھکنے دینا، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ تھی کہ اس کا صبر آزما رہی تھی۔ دیکھو حور، وہ کہاں رہ گئے؟ اس کی بے صبری سے کہنے پر جمشید صاحب کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی اور حور بھی ہنسنے لگ گئی۔ صبر میرے بھائی، آ جاتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر بعد وہ آتی ہوئی دکھائی دی، پھولوں کی روش پہ چلتی ہوئی نیلے رنگوں والی شہزادی، مگر اس کے منہ پر گھونگھٹ دیکھ کر وہ سخت بد مزہ ہوا۔ وہ اسٹیج سے اترتا لمبے لمبے ڈھاک بھرتا اس کے قریب پہنچا۔ یہ چہرہ کیوں چھپایا ہے؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ میری مرضی، میرا چہرہ، میں جو مرضی کروں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ٹھیک ہے، اب میں جو کروں گا، مجھے کچھ مت کہنا، وہ اس کی طرف جھکتا ہوا بولا اور سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کو گود میں اٹھایا اور اندر کی طرف چل پڑا۔ پیچھے سے سب آوازیں دیتے رہ گئے۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا اور پھر بیڈ پر آرام سے بٹھا کر روم کا دروازہ لاک کیا۔ نور، جو اس کی طرح سب کے سامنے اٹھانے سے پہلے ہی شرم سے سرخ ہو رہی تھی، دروازے کو لاک کرنے پر بالکل گھبرا گئی۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور پھر اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ آپ دروازہ کیوں لاک کر رہے ہیں؟ بکھلاہٹ اور شرم سے اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ وہ اسے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ میرے ہاتھ، میری مرضی، میں جو مرضی کروں، چاہے دروازہ بند کروں یا کھولوں، وہ اس کی بات دہراتا ہوا شوق ہوا۔ دیکھیے، تم دکھا ہی تو نہیں رہی۔ کیا دیکھوں؟ وہ پھر شوق ہوا۔ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے، کیا سوچتے ہوں گے سب ہمارے بارے میں؟ وہ اپنے ہاتھ مسلتی ہوئی بولی۔ پرنسس، اب سب کی پرواہ ہے تمہیں، بس میری نہیں۔ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتا چہرے سے گھونگھٹ اٹھاتا ہوا بولا۔ وہ محبت سا رہ گیا، لرزتی پلکیں اور اس کی گہری نیلی آنکھیں جن میں وہ خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا تھا، کپکپاتے گلابی ہونٹ اور اوپر سے اس کی سادگی۔ اس کا دل مچل رہا تھا کہ وہ اس کے گلابی ہونٹوں کو چھو کر دیکھے۔ دل کی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس قریب چہرہ کیا اور جھکا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں کو چھو لیا، جس سے نور کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ زیب، وہ کچھ کہنے لگی جب وہ پھر جھکا اور اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ نور کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، مگر زیب کو تو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تم نے خود کو گھونگھٹ میں رکھ کر اچھا کیا پرنسس، اگر میں تمہارا یہ روپ باہر دیکھ لیتا تو سب کے سامنے سنبھالنا مشکل ہوتا۔ وہ سرگوشی کرتا ایک دفعہ سے پھر جھکا اور اپنے آپ کو سراب کرنے لگا، مگر تھوڑی دیر بعد پیچھے ہوا تو دیکھا وہ سرخ چہرہ لیے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ چلو اٹھو، باہر چلتے ہیں، اس سے پہلے خود پر کنٹرول کھو دوں، وہ کوئی گستاخی ہو جائے۔ وہ اس کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپاتا اس کا ہاتھ پکڑے باہر لے آیا، جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے آنے کے بعد ہلدی کی رسم ادا ہوئی، جس پر بھی وہ کوئی نہ کوئی شرارت کر دیتا، وہ پھر سرخ ہوا چہرہ جھکا جاتی۔ 12 بجے کے قریب ان کی واپسی ہوئی، کیونکہ کل مہندی کا فنکشن تھا، سب کو ان کی تیاری کرنی تھی۔ وہ سب سے فارغ ہو کر کمرے میں چینج کرنے آئی۔
بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ گئی تھی، اب وہ سونا چاہتی تھی۔ واش روم میں جانے لگی، اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی، اسکرین پر نام دیکھ کر اسے غصے سے کال پک کی۔ آپ نے مجھے فون کیوں کیا؟ کیوں کا کیا مطلب؟ بیوی کو کیوں کال کرتے ہیں؟ مجھے کیا پتا کیوں کرتے ہیں؟ میں کون سا بیوی ہوں جو مجھے پتا ہوگا؟ وہ غصے اور بےچارگی سے بولی، کیونکہ وہ رات کے 1 بجے اسے کال کر رہا تھا، مگر وہ بہت تھکی تھی، سونا چاہتی تھی۔ دیکھیے زیب، ابھی وہ اتنا بولی تھی، یکدم سے وہ بولا، اللہ توبہ، لڑکی کیا ہو گیا ہے؟ ابھی نکاح کو کچھ گھنٹے ہوئے ہیں، کیوں توڑنا چاہتی ہو ہمارا نکاح؟ تم نہ مجھے جانو بیبی ڈارلنگ ایسے ناموں سے بلایا کرو، ابھی میرا دماغ خراب نہیں ہوا؟ وہ غصے سے بولی۔ اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، وہ بچوں کی طرح بولی۔ اچھا مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ بچوں کی طرح بولا، پر مجھے آ رہی ہے، اس لیے میں سونے جا رہی ہوں، گڈ نائٹ۔ رکو، ایسے نہیں، گڈ نائٹ کس؟ تو وہ پھر شوق ہوا۔ توبہ ہے، ویسے وہ سرخ چہرہ لیے فون بند کر گئی۔ تانیہ، یہ تم اچھا نہیں کر رہی، وہ پیکنگ کرتی ہوئی تانیہ کا ہاتھ پکڑ کر بولا۔ میر پلیز، کچھ دنوں کے لیے سکون سے رہنا چاہتی ہوں، تمہارے ساتھ تمہاری قربت سے مجھے گھٹن ہونے لگی ہے، شاید تم سے دور رہ کر کچھ بہتر محسوس کروں۔ تانیہ جان، میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ عیاشی کے لیے کوئی بھی مل جائے گی، وہ طنز کرتی دوبارہ سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ میں کچھ دن بھائی کے پاس رہوں گی، پھر سوچوں گی یہ رشتہ آگے جا سکتا ہے کہ نہیں۔ مگر جان، اوکے میر، میں چلتی ہوں، ڈرائیور آ گیا ہے، باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ وہ شیان کو اٹھاتے ہوئے چلی گئی۔ عباسی ہاؤس میں آج رونق تھی، سب نوکروں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں۔ نمرا بیٹا، وہ گجرے کہاں رکھے ہیں؟ تمہیں دیے تھے مما، سوری میں رکھ کر بھول گئی، ابھی لاتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں گجرے لینے گئی، اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ اسے کیا ہوا؟ ادھر ادھر دیکھتی، پھر سے اپنے کام میں مصروف ہوگی۔ وہ بھی لہنگا سنبھالتی، گجروں کا تھال اٹھاتی باہر کی طرف جانے لگی، کسی نے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور دیوار کے ساتھ لگا کر اس کا راستہ بند کر دیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو سرخ آنکھوں سے لیے اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھے ہاتھ لگاؤ؟ وہ غصے سے ہراتی ہوئی اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی تم نے ہمت دیکھی کہاں ہے کزن؟ وہ اس کا گال سہلانے لگا جب وہ چہرہ موڑ گئی، جس پہ وہ مسکرایا۔ تم کیا لینے آئے ہو یہاں؟ پہلے تمہارے بھائی نے کچھ کم کیا ہے میری آپی کے ساتھ؟ وہ غصے سے بولی۔ آرام سے میری شیرنی، آرام سے میری شیرنی، تمہیں ایک بات سمجھانے آیا ہوں۔ وہ لڑکا ہے نا، کیا نام تھا اس کا؟ اس کا اپنی پیشانی مسلتا ہوا بولا۔ ہاں یاد آیا، سعد نام ہے اس کا، دور رہو اس سے، نہیں تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے بھی اور اس کے لیے بھی۔ وہ سرد آواز میں بولتا اور قریب ہوتا نمرا کی گرم سانسیں محسوس کر سکتی تھی۔ تم صرف میری ہو، اس لیے دور رہو، ورنہ تم جانتی ہو نہیں رہوں گی دور، سمجھے؟ میں غلام نہیں ہوں تمہاری جو ہر بات مانوں تمہاری۔ ایک بات اور کان کھول کر سن لو، عباد حسن شاہ، میں محبت کرتی ہوں اس سے، پیار بھی ہے وہ میرا، اور تمہاری زندگی میں شامل ہونے سے پہلے مرنا پسند کروں گی، سمجھے تم؟ وہ اسے دھکا دیتی اپنے آنسو صاف کرتی وہاں سے چلی گئی۔ نہیں، تم صرف میری ہو، صرف میری، وہ ایک مکہ دیوار پر مارتا ہوا بولا۔ جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ گرین کلر کے خوبصورت لہنگے، شارٹ شرٹ کے ساتھ اہم دوپٹہ لیے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ زیب نے بھی گرین کلر کا کرتا، سفید پاجامہ پہنے اس کے ساتھ بیٹھا ڈیشنگ لگ رہا تھا، بار بار اسے تنگ کر رہا تھا۔ آپ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھیے، وہ بار بار اس کے اور اپنے درمیان فیصلہ کرتی ہوئی، جس پر وہ اس کے قریب آ جاتا، اور پلیز یہ ہاتھ چھوڑیے، کیا کر رہے ہیں؟ اگر نہ چھوڑوں تو؟ وہ شوق ہوا۔ میں مما کو بتا دوں گی۔ آپ کا کیا بتاؤ گی؟ وہی جو کل کیا تھا آپ نے، سچ؟ اچھا، سچ میں بتا دو گی کیا؟ ہاتھ ابھی بھی اس کی گرفت میں تھا۔ وہ گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ زیب، سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ اپنا چہرہ جھکا گئی جو سرخ ٹماٹر ہو رہا تھا۔ پرنسس، ایسا نہ کہو، کہیں مہمانوں کے سامنے کچھ ایسا ویسا نہ ہو جائے۔ وہ مہمانوں کو دیکھتا اس کی طرف جھک کر شرارت سے بولا۔ کیا نہ کروں میں؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ہائے یہ معصومیت، ان بڑی بڑی آنکھوں سے مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ پرنسس، آج میرا دل کر رہا ہے تمہیں گود میں اٹھاؤں، اور آگے کی بات وہ ادھوری چھوڑ کر سامنے دیکھنے لگا جہاں مریم بیگم آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف وہ شرم سے سرخ چہرہ جھکا کر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی، جس کی پکڑ اور مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ بلیک کلر کی شیروانی پہنے، جس کے گلے پر نفاست سے کام ہوا تھا، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بس کچھ دیر پرنسس، تمہیں مجھ سے کوئی نہیں جدا کر سکے گا، تمہاری ہر تکلیف اور درد کو ختم کر دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے پرنسس۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک کر دل میں سوچ رہا تھا۔ وہ ہاتھ میں کلا پکڑے کمرے سے باہر آیا جہاں لاؤنج میں سب اس کا انتظار کر رہے تھے۔ جمشید صاحب نے ہی دل میں اپنے بیٹے کی نظر اتاری۔ آج ان کا دل شدت سے چاہ رہا تھا ان کا بیٹا گلے لگے، مگر وہ شاید ابھی بھی خفا تھا ان سے۔ دل کی خواہش کو دباتے ہوئے دوبارہ باتوں میں مصروف ہو گئے۔
نورا دیکھو جا کر، حور کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ وہ سر ہلاتی حور کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابھی تھوڑی دیر بعد واپس آئی۔ چھوٹے صاحب، حور بی بی کہہ رہی ہیں آپ چلے جائیے، وہ ڈرائیور کے ساتھ آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا اور اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ کتنے سالوں بعد ایک مسافر کو اس کی منزل ملنے والی تھی۔ برائڈل روم میں بیٹھی وہ مسلسل اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ آنسو چھلکنے کو بےتاب تھے۔ پارلر والی نے اس کا میک اپ بہت مشکل سے کیا تھا، جو بار بار روئے جا رہی تھی۔ نمرا نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا ہوا تھا۔ وہ سرخ رنگ کے فرشی غرارے میں غضب ڈھا رہی تھی۔ بیوٹیشین کے کیے گئے میک اپ میں کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اوپر سے دل آج 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ابھی بھی نروس ہو رہی تھی جب بارات آگے کا شور اٹھا۔ جی تو پیارے جیجو، اندر جانا ہے تو 5000 دینے ہوں گے۔ وہ اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ وہ پنک کلر کی شارٹ فراک اور ساتھ میں اہم پاجامہ پہنے لائٹ سے میک اپ میں بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ کچھ زیادہ ہی نہیں گڑیا، کچھ کم کر دو۔ نہیں جی، اتنے بڑے بزنس مین، آپ کے لیے یہ کون سی رقم ہے؟ وہ آنکھیں گھما کر شرارت سے بولی۔ یہ ٹھیک ہے بھائی، ویسے بھی آپ ہماری اکلوتی سالی صاحبہ ہیں۔ یہ لو۔ وہ 5000 جیب سے نکالتا ہوا اس کے ہاتھ پہ رکھتا ہوا بولا۔ یاہو! وہ پیسے پکڑتی ایک سائڈ پہ ہو گئی۔ یہ حوریہ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ وہ ٹائم دیکھتا ہوا بولا۔ حیدر ادھر آؤ۔ پاس گزرتے حیدر کو آواز دی۔ جی بھائی حیدر، تم ذرا جا کر گڑیا کو لے آؤ۔ ٹھیک ہے بھائی، میں جاتا ہوں۔ وہ اسے لینے لگاری ہاؤس پہنچا۔ لانچ میں یہاں وہاں دیکھتے وہ نظر نہیں آئی۔ اس کا رخ روم کی طرف تھا۔ حور کے روم کے پاس پہنچ کر آہستہ سے دستک دی۔ جب اندر سے کوئی آواز نہیں آئی، دروازے پر ہاتھ رکھتے سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جہاں میڈم تیار ہو کر رونے میں مصروف تھی، وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا۔ ڈول، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہے؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا بولا۔ یہ ہاتھ پر چوٹ کیسے لگی ہے؟ میں تیار ہو رہی تھی، وہاں چھپکلی دیکھی، میں بھاگنے لگی تو میرا پاؤں پھسل گیا، پرفیوم کی بوتل ٹوٹ کر میرے ہاتھ میں لگ گئی۔ وہ سوں کرتی معصومیت سے بولی۔ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ رونے کی وجہ سے سرخ شہد رنگ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، ناک اور گلابی محبت سا دیکھے جا رہا تھا۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی نظروں سے گھبراتی آہستہ سے بولی، جس سے وہ ہوش میں آیا۔ جاؤ ڈول، منہ دھو کر آؤ، پھر میں بینڈیج کرتا ہوں۔ اگر میں منہ دھو کر آؤں گی تو سارا میک اپ خراب ہو جائے گا، اتنی مشکل سے کیا ہے۔ وہ منہ بسورتی ہوئی بولی۔ میں تمہاری ہیلپ کر دوں گا میک اپ میں۔ آپ کو میک اپ کرنا آتا ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت۔ تمہاری وہ بدتمیز کزن ہے نا نمرا، اس نے سکھایا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا۔ کچھ دیر بعد وہ منہ دھو کر آئی، پھر حیدر نے اس کے ہاتھ کی بینڈیج کی۔ زخم زیادہ گہرا نہیں تھا۔ پھر اس نے لائٹ سا میک اپ کیا۔ زبردست، آپ کتنا اچھا میک اپ کرتے ہیں۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہو کر خود کو شیشے میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تھینک یو ڈول، چلو اب چلتے ہیں، پہلے ہی دیر ہو گئی ہے۔ جی چلیے۔ وہ اسے لیے گاڑی میں آیا، دروازہ کھول کر بٹھایا، پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اب اس کا رخ ہال کی طرف تھا۔ وہ اسٹیج پر بیٹھا بے صبری سے اس کا انتظار کر رہا تھا جب وہ اسے آتی ہوئی دکھائی دی۔ سرخ رنگ کے فرشی غرارہ پہنے، خوبصورت میک اپ کیا، ناک میں چمکتی نتھلی جو زیب کا سکون برباد کر رہی تھی۔ وہ اسٹیج کے قریب پہنچی جب زیب نے اس کے آگے اپنا ہاتھ کیا، جسے کانپتے ہاتھوں سے نور نے تھاما۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ مریم بیگم دل ہی دل میں بیٹی اور داماد کی نظر اتار رہی تھی۔ کتنے پیارے لگ رہے ہیں نا ہمارے بچے۔ وہ عباس صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی خوشی سے بولی۔ اللہ ان کی خوشی کو سلامت رکھے، آمین۔ ویسے کوئی اور بھی پیارا لگ رہا ہے، وہ شرارت سے بولے۔ مسز عباس، قسم سے آج آپ ہمارے دل بےایمان کر رہی ہیں، شرم کیا کریں، آپ کچھ تو لحاظ کریں۔ ویسے آج کمرے میں جلدی آ جائیے گا۔ وہ سرگوشی کرتے ہوئے چلے گئے۔ پیچھے وہ ادھر ادھر دیکھتی، کہیں کسی نے سن تو نہیں لیا۔ ویسے پرنسس بہت پیاری لگ رہی ہو۔ جب سب کھانا کھانے میں مصروف تھے تو وہ تھوڑا قریب ہوتا ہوا بولا۔ آج تو تم سے سارے بدلے لینے ہیں، جتنا تم نے تڑپایا ہے، آج اس کا حساب لوں گا۔ وہ غمگین لہجے میں بولا۔ آپ مجھ سے بدلہ لیں گے؟ وہ آہستہ سے بولی۔ چلیے جیجو جی، نکالیے 1 لاکھ۔ کس لیے سالی صاحبہ؟ وہ دودھ پیتے ہوئے بولا۔ یہ جو آپ دودھ پی رہے ہیں۔ سب لوگ ان کے ارد گرد موجود تھے۔ یہ چھوٹا سا گلاس 1 لاکھ کا ہے جیجو، اب جلدی کریں۔ وہ اپنی مہندی لگی تھیلی پھیلاتے ہوئے بولی۔ کچھ زیادہ نہیں سالی صاحبہ، کم کریں، ہم غریب لوگ ہیں۔ وہ شرارت سے بولا۔ اتنے تو بس اتنے ہی، ہم آپ ہی کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ ظلم مت کیجیے گا سالی صاحبہ، آپ ہی کے بغیر اب دل نہیں لگتا۔ یہ لیں، کیا یاد کریں گے کہ سخی سے پالا پڑا ہے؟ وہ 1 لاکھ کا چیک اس کے ہاتھ پر رکھتا ہوا بولا۔ اسی طرح مستی میں رخصتی کا وقت آ گیا۔ وہ قرآن کے سائے میں رخصت ہوتے ہوئے پیا کے گھر چلی گئی۔ پرنسس یار بس بھی کرو، کیا سیلاب لانے کا ارادہ ہے؟ رو رو کر آنکھیں سرخ کر لی ہیں تم نے؟ وہ آنسو پونچھتا ہوا بولا۔ آپ کو کیا، میں جو مرضی کروں۔ وہ سوں کرتی ہوئی بولی، پھر رونے لگی۔ یہاں زیب کی برداشت کی حد تھی، ایک تو مسلسل روئے جا رہی تھی، دوسرا اس کی بات بھی نہیں مان رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی روکو، وہ دھاڑا۔ اس کی آواز سے وہ ڈر کر گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگ گئی۔ جی سر۔ وہ گاڑی سے باہر آیا، ڈرائیور کو کچھ پیسے دیے، وہ آرام سے گھر چلا جائے۔ باہر نکلو ابھی۔ وہ بیک ٹرون اوپن کرتے اس کے ساتھ
सर पर खड़ा मसनूई गुस्से से बोला, बाहर क्यों निकलूं? उसे लगा वो यहाँ सुनसान रास्ते में इसे अकेला छोड़ जाएगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती प्रिंसेस। वो झुका और आराम से इसे बाजू में उठाया। ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं प्रिंसेस, मेरा यहाँ कुछ करने का इरादा नहीं। उसने आराम से उसे फ्रंट सीट पर बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। फिर आंसू आंखों में जमा हो गए। प्रिंसेस, अगर तुम अब रोई तो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर खुद घर चला जाऊंगा। आंखों में मौजूद नमी देखकर वो मसनूई गुस्से से बोला। आंसू पूंछती खिड़की से बाहर देखने लगी। आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये घर का रास्ता नहीं, वहाँ जहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई ना हो, मैं अपना बदला आराम से ले सकूँ। आप अपनी प्रिंसेस से बदला लेंगे? वो मासूमियत से बोली। बल्कि जब प्रिंसेस ने इतना तंग कर लिया है, बदला लेना तो बनता है। वो मैनीखेजी से बोला। हाय अल्लाह, ये तो जंगल है, कहीं मुझे जानवरों के पास छोड़कर तो नहीं जा रहे? नूर ने डरते डरते इसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पता नहीं कैसा बदला ले रहे हैं। या अल्लाह, मेरी मदद करना। वो दिल में खुदा से मदद तलब कर रही थी। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुकी। ज़ेब बाहर आया, उसकी साइड का दरवाज़ा खोला। नूर ने सामने देखा तो ये एक लकड़ी का कॉकपिट था। ज़ेब ने इसको गोद में उठाया और अंदर की तरफ चल दिया। दरवाजे के पास उसे अकरम खड़ा नजर आया। सब ठीक है अकरम? जी सर, सारे इंतज़ाम कर दिए हैं। वो नज़रें झुकाता खड़ा इसे तफसील से आगाह कर गया। ओके, अब तुम जाओ यहाँ, और जब तक मैं ना कहूँ किसी को नहीं बताना मैं कहाँ हूँ। ठीक है सर। नूर खामोशी से इसकी बातें सुन रही थी, डर रही थी वो क्या करने वाला है। वो इसे लिए अंदर दाखिल हुआ। पूरे कॉटेज को इसने गुलाबों के फूलों से सजाया हुआ था। दाईं तरफ सोफ़ा सेट पड़ा था, जबकि बाईं तरफ तो कुर्सियाँ टेबल था। पूरे घर को कैंडल से रोशन किया गया था। वो इसलिए कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ दरवाजे से लेकर बेड तक गुलाबों के फूलों से रास्ता बनाया हुआ था। बेडशीट पर फूल ही फूल थे। पूरे कमरे में नूर की तस्वीरें थीं, मायूं की तस्वीरें, इसके बचपन की सारी तस्वीरें। वो हैरानगी से पूरे कमरे को देख रही थी। ज़ेब ने आराम से इसे नीचे उतारा, इसका हाथ पकड़ा जो ठंडा हो रहा था। उसे बेड तक लाया, इसको बिठाकर इसके सामने बैठ गया। अपनी सांसें दुरुस्त कर लो। अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। तुम कितनी भारी हो प्रिंसेस। इसकी बात पर नूर को झटका लगा। वो घूंघट के अंदर से बोली, क्या कहा आपने? मुझे लगा शायद कुछ गलत सुना है। यही प्रिंसेस, तुम कितनी वजनी हो? कसम से मेरी तो कमर टूट गई। वो तो सदमे से इसे देख रही थी जो अपनी दुल्हन को वजनी कह रहा था। नूर ने पहले इसे अपनी तरफ देखा, वो कहाँ से मोटी है, फिर एक झटके से घूंघट उठाया। ज़ेब ने इसकी सारी कार्रवाई देखा और मुस्कुरा रहा था। अगर मैं इतनी वजनी थी तो किसी मासट की तीली से शादी कर लेते, फिर इसे उठाकर जहाँ मर्जी घूमते रहते। वो गुस्से से बोली। कहाँ बर्दाश्त था इसे कोई मोटा कहे। वो गुस्से से उठकर जाने लगी। जब ज़ेब ने इसका हाथ पकड़ा, झटके से खींचा, वो इसके ऊपर गिरी। यह क्या बदतमीजी है, शी। वो फिर बोलने लगी जब ज़ेब ने इसके दहकते लबों पर उंगली रखी। कितना बोलती हो ना प्रिंसेस। तुम आज की लड़ाई किसी और दिन के लिए उधार रखो, अभी मेरे बदले लेने की बारी है। वो गंभीर लहजे में बोला। वो इसकी नतली उतार दी जो नूर से ज़्यादा ज़ेब को डिस्टर्ब कर रही थी। आहिस्ता से इसके लबों को छुआ, जिसे नूर के जिस्म में सरसराहट से दौड़ गई। ये आप क्या कह रहे हैं? अपनी सांसें दुरुस्त करके बोली। इसने करवट बदली और नूर नीचे और ज़ेब ऊपर था। प्रिंसेस गंभीर लहजे में पुकारा, मेरी तरफ देखो। जो नज़रें झुकाए लेटी थी, इसकी तरफ देखा जहाँ मोहब्बत के दीप जल रहे थे। और वह ज़्यादा देर इनकी आंखों में नहीं देख सकी, नज़रें झुका गई। तुम्हें पता है तुम्हारी नीली आंखों ने कितना तड़पाया है मुझे। जब तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम्हारी नीली आंखें मुझे बहुत पसंद थी। वो इसकी आंखों को चूमता हुआ बोला। वो बस सांस रोके इसकी धड़कन सुन रही थी। इस वक्त 120 की स्पीड से दौड़ रहा था। ज़ेब ने उसका दुपट्टा पिनों से आज़ाद करके साइड पर रख दिया और इसकी चूड़ियाँ उतार रहा था। मैं खुद कर लूँगी। वो इसकी लो देती नज़रों से घबराकर बोली। शी प्रिंसेस, आज नहीं। वो इसके बालों में मुँह छुपाता हुआ बोला और इसकी गर्दन पर लब रख दिए। कुछ देर बाद चेहरा उठाकर देखा तो वो लबों को दांतों तले दबाए सुख चेहरा लिए सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी। इन पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? मुझसे पूछो इनकी कदर। वो इसके लब आज़ाद करवाता हुआ खमार अदूल लहजे में बोला। वो और इसके लबों पर अपने लब रख दिए, खुद को सैराब करने लगा। और नूर ने खुद को इसके रहमो करम पर छोड़ दिया। जैसे जैसे रात बीतती जा रही थी, ज़ेब की शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। सुबह इसकी आंख खुली तो खुद को ज़ेब के असार में कैद पाया। उसने हाथ हटाने की कोशिश की, मगर गिरफ्त बहुत मजबूत थी। ज़ेब प्लीज़ छोड़े, मैंने फ्रेश होना है। वो नज़रें झुकाकर बोली। एक तो वो शर्टलेस था, दूसरा रात के बारे में सोचकर पलकें उठने से इनकारी थी। सो जाओ प्रिंसेस, अभी बहुत वक्त है। वो फिर से इसे खुद से लगाता आंखें मौत लिया। प्लीज़ ज़ेब, 12 बज गए हैं, उठ जाएं आप भी। वो इसकी गिरफ्त ढीली पड़ते हाथ हटाती उठ गई। वार्डरोब से अपना एक सूट निकाला, वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर निकली।
بیبی کلر رنگ کے شلوار قمیص میں وہ کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو زیب کو جاگتا پایا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ نظریں اٹھا کر اس نے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا اور پیچھے سے اپنے اثار میں لے کر نم بالوں میں منہ چھپا گیا۔ کیسا لگا میرا بدلہ لینے کا انداز؟ وہ اس کے کانوں کی لو چومتا ہوا بولا۔ آپ فریش ہو جائیے۔ وہ اس کی ابھرتی ہوئی گستاخیوں سے گھبرا کر بولی۔ اس کے بال ایک سائیڈ پہ کر کے گلے میں ایک خوبصورت سا نیکلس پہنایا جس میں دونوں کے نام کے پہلے حروف موجود تھے۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑا، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھنا پرنسس۔ مگر نور تو اس کے سینے پر موجود اپنا نام دیکھ رہی تھی جو ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوا تھا یا زیب نے ہونے نہیں دیا تھا۔ رات کو شاید اندھیرے ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آیا تھا۔ یہ اپنے نام پر وہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ کتنا درد ہوا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوا پرنسس، تم اپنے آنسو صاف کرو۔ مگر آپ کو تو بہت درد ہوا ہوگا نا، آپ نے بینڈیج بھی نہیں کی۔ میں ٹھیک ہوں پرنسس، مجھے کوئی درد نہیں ہوا کیونکہ میری مرہم میرے پاس آ گئی ہے۔ وہ ساتھ لگاتا اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوا بولا۔ اب فریش ہو کر آتا ہوں، تب تک تم تیار ہو جاؤ، ناشتہ کرتے ہیں۔ ہیلو جان، کیسی ہو تم؟ کب آ رہی ہو؟ آئی مس یو۔ شایان کیسا ہے؟ فون اٹھاتے ساتھ ہی اس نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی، مگر دوسری طرف سے جو کہا گیا وہ اس کے گمان میں نہیں تھا۔ غصے سے اس کی گردن کی رگیں تن گئی۔ یہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، اب ہمارا گزارا ممکن نہیں، بہتر یہی ہے اب ہم جدا ہو جائیں۔ میں نے بہت سوچا میر، مگر تمہارے دھوکے کے بعد تم پر اعتبار کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ طلاق کے پیپر تمہیں کل تک مل جائیں گے۔ یہ کمپنی میرے نام ہے اور یہ مسلسل نقصان میں جا رہی ہے، اس لیے تمہیں بتائے بغیر اسے بیچ دیا۔ تمہارا پیسہ جو تم نے اس کمپنی پر لگایا تھا وہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیے ہیں۔ اب دوبارہ مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک منٹ بتانا پسند کرو گی کمپنی کسے بیچی ہے؟ وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ مشہور بزنس مین زیب لغاری کو۔ اس کے نام پر مین کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے سے موبائل دیوار میں دے مارا جو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ نہیں، اب اس بار میں تمہیں جیتنے نہیں دوں گا۔ ہر بار تم میرا حق لے جاتے ہو۔ مما پاپا بھی تمہیں پسند کرتے ہیں ہمیشہ سے، تم میری راہ کا کانٹا ہو، مگر اب اور نہیں۔ وہ غصے اور حسد سے پاگل ہو رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی جہاں شام کے سائے لہرا رہے تھے جب زیب نے اسے اپنے اثار میں لیا۔ زیب ہم گھر کب جائیں گے؟ کل جائیں گے پرنسس، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اچھا نہیں لگ رہا یہاں کیا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف مڑی۔ مجھے ماما پاپا کی یاد آ رہی ہے، وہ اس کے شرٹ بٹن بند کرتی ہوئی بولی۔ زیب گود میں اسے اٹھا کر بیڈ تک لایا اور پھر اس بٹھا کر گود میں سر رکھ کے لیٹ گیا۔ پرنسس کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ بولا، جی یہ کاکٹیج مما کو بہت پسند تھا، اکثر ہم یہاں آتے تھے اور انجوائے کرتے تھے۔ اس کاکٹیج کا کونا کونا مما نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے، اس لیے میں تمہیں یہاں لایا تاکہ ہم اپنی زندگی کی شروعات یہاں سے کریں۔ مجھے جب مما یاد آتی ہے تو میں اکثر یہاں آ جاتا ہوں، مجھے یہاں ہر طرف ان کی خوشبو آتی ہے۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھری آنکھوں میں نمی جمع ہونے لگی جسے وہ اپنے اندر دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ تھوڑی دیر بعد اس کا چہرہ چھو کر بولی جو ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ پرنسس میں رونا نہیں چاہتا، آج تک کسی کا گھنٹہ نصیب نہیں ہوا جس پر سر رکھ کر اپنا غم ہلکا کروں۔ میں نے اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر دیا ہے، اتنا مصروف کر لیا تھا کہ مجھے کھانے تک کا ہوش نہیں تھا۔ آپ رو لیں زیب، نکل جانے دیں ان آنسوؤں کو جو آپ کے اندر نسور بن رہے ہیں۔ پھر وہ اونچا لمبا مرد اتنی شدت سے رویا کہ نور سے سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ روتے روتے اسی کی گود میں سو گیا۔ نور نے ساری رات اسے دیکھ کر گزار دی۔ آج تو ہمارے غریب خانے میں رونق لگی ہوئی ہے جو شاہ صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ چودھری صاحب یہ تو آپ کی کرم نوازی ہے، وہ بغلگیر ہو کر بولا۔ بیٹھیے، کیا لیں گے، کچھ ٹھنڈا یا گرم؟ وہ آنکھ دبا کر خباثت سے بولا۔ ٹھنڈا ہی لے آئیں جاوید صاحب، ٹھنڈا لے آؤ۔ جی بتائیں شاہ جی، ہمیں کیسے یاد کیا؟ میر نے اپنی جیب سے ایک تصویر نکالی اور اس کے سامنے رکھی۔ اسے اس دنیا سے رخصت کرنا ہے، منہ مانگا انعام ملے گا، بس میرے راستے کا کانٹے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ لگنا ایسا چاہیے کہ جیسے حادثہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، مگر آپ نے ہمارا کام کرنا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مجھے یاد ہے کسی دن وہ چڑیا ہاتھ آ جائے تو میں خود لے آؤں گا اسے آپ کے پاس۔ ٹھیک ہے شاہ جی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ صبح جب زیب کی آنکھیں کھلی، بے ساختہ نظریں اپنی پرنسس کی طرف گئی جو آنکھیں موندے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ پرنسس پیار سے پکارا، جی آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کا ماتھا چھو کر بولی، میں ٹھیک ہوں پرنسس، اٹھو فریش ہو جاؤ، گھر جاتے ہیں۔
وہ پیار سے اس کے گال کو چھو کر بولا، آپ سچ میں ٹھیک ہیں نا؟ جیسے اسے ابھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات جس شدت سے وہ رویا تھا، اسے ڈر تھا کہیں اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ میں ٹھیک ہوں پرنسس، جلدی سے گھر جانا ہے۔ وہ اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ نمرا بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ تیار ہو کے وہ جو زیب اور نور کا پتہ کرنے آئی تھی، اس کی تیاری دیکھ کر بولی، مما یوں نہیں جا رہی ہوں، ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے، 1 گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ وہ اپنی تیاری کا جائزہ لے کر بولی، سفید کرتی کے ساتھ بلیک جینس پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ کس کے ساتھ جاؤ گی؟ حیدر تو گھر پر نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ مما آپ فکر مت کریں، اوکے اب میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ ٹائم دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے دھیان سے جانا۔ ان کا گال چوم کر چلی گئی۔ وہ اس وقت ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی تھی۔ کوئی خاص کام تھا جو تم نے جلدی آنے کو کہا؟ وہ بیگ ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی، ویسے ہی یار تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا۔ وہ شرارتی ہوا، ابھی پرسوں تو ملے تھے آپی کی رخصتی پر۔ یار پرسوں یعنی 2 دن بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں، خود سوچو میرا کیا حال ہوگا، اب تو یونی بھی نہیں آتی ہو تم۔ وہ معصوم شکل بنا کر بولا۔ وہ ہنس دی۔ گلاس ڈور کے باہر کوئی یہ منظر غصے سے دیکھ رہا تھا، آنکھیں غصے سے اس حد تک سرخ تھیں کہ جیسے ابھی خون نکل آئے گا۔ نمرا میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پہلے تم وعدہ کرو مجھے تھپڑ نہیں مارو گی۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے وعدے لے رہے ہو؟ بتاتا ہوں، بس تم وعدہ کرو۔ ٹھیک ہے بابا، پکا وعدہ، نہیں ماروں گی تھپڑ اور کچھ۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبی اور اس کے سامنے ٹیبل پہ رکھی۔ نمرا کیا؟ وہ رکا۔ نمرا کو وہ کچھ الجھا سا لگا۔ بولو یار، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ کیا کہا تم نے؟ اسے یقین نہیں آیا۔ یہی کہ تم مجھ سے شادی کرو گی؟ اس نے سر جھکا کے ہاں میں سر ہلا دیا۔ گالوں میں حیا کی سرخی پھیل گئی تھی۔ اس کے دل کی مراد پوری ہونے والی تھی۔ یونی میں جب وہ اسے پہلی بار ساتھ کو دیکھا تھا، وہ اسے پسند آیا تھا۔ اس کے بات کرنے کا انداز، اس کا ہر کام نمرا عباس کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا، مگر ایک وجود نے سختی سے اپنی مٹھیاں بند کر لی، جسے اپنے اندر بھرتے غصے کو کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سعد نے انگوٹھی نکال کر نمرا کی انگلی میں پہنا دی۔ یہاں اس کے غصے کا لاوا ابل گیا۔ وہ لمبے لمبے ڈاگ پڑتا ٹیبل تک پہنچا، ایک مسکا سعد کے منہ پر دے مارا جسے وہ نیچے جا گرا۔ ابان پھر اس کی طرف آیا۔ نمرا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو بہت بری طریقے سے اسے مار رہا تھا۔ چھوڑے اسے، جاہل انسان، مر جائے گا وہ مسلسل پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ سعد کو اچھی طرح مارنے کے بعد کاؤنٹر پہ آیا۔ یہ تم لوگوں کا جتنا نقصان ہوا ہے۔ اس نے 5,000 کے وہاں نوٹ رکھے اور نمرا کی طرف آیا، جو کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ باہر گاڑی تک آیا اور پھر اسے اندر پھینکنے کے انداز میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پرنسس آ جاؤ یار۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے دروازے پر دستک دے رہا تھا، مگر نور کی تیاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بس 5 منٹ میں آتی ہوں زیب، اندر سے آواز آئی۔ پرنسس تمہارے 5 منٹ کب ختم ہوگے؟ جب وہ پھر بھی نہ آئی تو زیب نے دروازہ کھول کر اندر وہ سفید رنگ کے فراق جس کے گلے پر سرخ رنگ کا کام ہوا تھا، چوڑی دار پجامہ پہنے ہوئی تھی۔ پرنسس کیا یار، باہر انتظار کر رہا ہوں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ اس کی بات پر اس نے رونی سے صورت بنا کر دیکھا۔ کیا ہوا پرنسس، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ اس کا ماتھا چھو کر بولا۔ اس کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ پیچھے ڈوریاں نہیں بندھ رہی، چہرہ جھکا کر بولی، اتنی سی بات۔ ان خوبصورت آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کی آنکھوں کو چومتا پیچھے سے ڈوریاں بند کرنے لگا۔ اس کے ہاتھوں کی گردش سے وہ جی جان سے کانپی۔ کیا ہو گیا پرنسس، چلو اب جلدی کرو۔ وہ اس کا ماتھا چھو کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر آئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہوگی۔ زیب نے فون بند کر کے ایک سائڈ پر رکھا اور جھٹکے سے اس کی کلائی پکڑ کر کھینچی۔ وہ اس کے اوپر آ گری۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ وہ بکھلا گئی۔ چھوڑے زیب، کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس کے اثار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مقابل کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ پرنسس تمہیں نہیں لگتا ہمیں یہاں کچھ اور یادیں بنانی چاہیے؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جب زیب نے اچانک سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تھوڑی دیر بعد اسے چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ ویسے لپسٹک بہت مزے کی تھی پرنسس، آپ بہت بے شرم ہیں زیب۔ وہ اپنا دوپٹہ درست کرتی ہوئی بولی، مجھ سے اب بات مت کیجیے گا۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے گاڑی میں جا بیٹھی۔ پیچھے وہ آوازیں دیتا رہ گیا۔ وہ ڈرائیونگ کرتا مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، جو اسے اگنور کرتے منہ پھیلا کر بیٹھی تھی۔ پرنسس اچھا نا، سوری، پلیز معاف کر دو۔ مگر وہ نہیں بولی۔ پرنسس اب تم نہ بولی تو میں پھر کچھ ایسا ویسا کر دوں گا۔ کیا ہے؟ انداز پھاڑ کھانے والا تھا۔ زیب نے ہنسی دبائی اور اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالی۔ پرنسس نور نے اس کی طرف دیکھا تو چاکلیٹ اس نے چھین کر کھانے لگی۔ اور ہے؟ وہ منہ پھیلا کر بولی، ہے تو، مگر وہ تب ملے گی جب تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو گی۔ اچھا نا، سوری۔ وہ ایک کان سے ہاتھ پکڑ کر بولا جبکہ دوسرے ہاتھ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ کیا یار کریں گے، کس سخی سے پالا پڑا ہے۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا۔
وہ اسے کسی فلیٹ پر لے آیا۔ وہ دروازہ دھاڑ سے بند کرتا اس تک آیا جو سہمے کھڑی تھی۔ تمہیں اس دن سمجھایا تھا نا کہ دور رہو اس سے۔ وہ اس کا منہ دبوچتا درگزشتگی سے بولا، تمہیں ایک بات سمجھ نہیں آتی۔ غصے سے اپنا ہاتھ دیوار پہ مارا جس سے وہ آنکھیں میچ گئی۔ تم صرف ابان حسن شاہ کی ہو، سمجھی؟ اگر آئندہ تم مجھے اس کے ساتھ نظر آئی تو وہیں دفن کر دوں گا، اسے بھی اور تمہیں بھی۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر نمرا کی زبان جس سے بولنے سے انکاری ہو گئی۔